شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائلز کو کالعدم قرار دے دیا۔ 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی سینئر جسٹس جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب کر رہے تھے، اس بینچ کے اندر جناب جسٹس منیب اختر صاحب اور جناب جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس محترمہ عائشہ ملک صاحبہ شامل تھیں۔ 5 رکنی بینچ فوجی عدالتوں کے خلاف کیسوں کی سماعت کر رہا تھا۔ تحریک انصاف کی طرف سے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب دلائل دے رہے تھے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اکثریتی فیصلہ دیا ہے جس میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائلز کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اپنے فیصلے کے اندر کہ سیکشن 2D1 آئین سے متصادم ہے، غیر آئینی ہے، اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر 103 ملزمان جن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیا جا رہا تھا، اب ان کا ٹرائل کرمنل کورٹس میں ہی سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی ملزمان 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے گرفتار ہیں، جن کا کیس فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل کیا جا رہا ہے، ان سب پر اس کا فیصلہ جو ہے وہ لاگو ہوگا، اس فیصلے کا اطلاق ہوگا اور تمام ملزمان کے جو کیسز ہیں وہ ٹرائل کورٹ کے اندر ہی کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے، ایک لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو سویلین کا ٹرائلز تھا ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور حکم جاری کیا ہے کہ تمام جتنے بھی کیسز ہیں جو فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل کیے جا رہے تھے، اب ان کو کرمنل کورٹس کے اندر ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ کا آج کا جو فیصلہ ہے، ویسے تو یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور سینئر قانون دان اعتزاز حسن صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کو ایک تاریخی فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کی بالادستی قائم کی ہے، لیکن اس فیصلے کے خلاف موجودہ جو نگران حکومت ہے وہ ریویو پٹیشن میں بھی جائے گی اور ریویو پٹیشن میں یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن میں جب یہ دوبارہ حکومت جائے گی تو اس میں پھر چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی کے اندر دوبارہ سے ایک بینچ تشکیل دیا جائے گا جو اس کیس کو دوبارہ سنے گا۔ بہرحال ابھی تک تو سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ 5 رکنی بینچ نے ایک تاریخی جو فیصلہ دیا ہے وہ اس میں سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سائفر کیس کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی دونوں کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ پہلے 17 اکتوبر کو اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے فرد جرم عائد کرنے کا کہا تھا، لیکن بعد میں جب وکلاء کو باقاعدہ جو اس کی کاپیاں ہیں وہ تقسیم نہیں کی گئیں تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کے وکلاء نے اعتراض اٹھایا اور کیس ملتوی کر دیا گیا۔ آج اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس کے حوالے سے اڈیالہ جیل کے اندر جب سماعت کی تو انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کے اوپر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ یہ خصوصی عدالت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ہے اور اسی سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سائفر تھا جس کا باقاعدہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ ذکر ہوتا رہا ہے، وہ اس کو لیک کرنے کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی دونوں کے اوپر کیس بنا ہوا ہے، جس کے اوپر آج اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج نے فرد جرم عائد کر دی۔ اس موقع کے اوپر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں عدالت کے اندر موجود تھے۔ سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی اور عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین نے صحت جرم سے انکار کر دیا، جس پر خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے
نہ مانتے ہوئے فرد جرم عائد کر دی ہے، اور اب اس کا کیس جو ہے وہ اس کی پروسیڈنگ ہوگی اور بعد میں آگے دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر کیا فردر کارروائی ہوتی ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے۔ آئین کے تحت 90 روز کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی اے کی طرف سے ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر ہوئی ہے۔ پی ٹی اے نے ایک اپنی الگ درخواست دائر کی تھی جس میں بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ پیش ہوئے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی ایک آئینی درخواست دائر کی جا چکی ہے جس میں عابد زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں وہ پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی کے اندر 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو بیرسٹر علی ظفر بھی پیش ہوئے، اور عابد زبیری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس موقع کے اوپر یہ کہا کہ میں نے بھی درخواست دائر کی ہوئی ہے، اور 17 اگست کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ بعد میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس کیس کے حوالے سے حکومت پاکستان یعنی نگران حکومت جو اس وقت قائم ہے ان کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں، اور یہ اس کیس کی جو سماعت ہے وہ 2 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو پہلے ہی ان کیسز کے حوالے سے گرفتار نہ کرنے کی باقاعدہ حکم جاری کر دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور ان کو ضمانت دی گئی تھی، پروٹیکٹیو ضمانت دی جا چکی ہے جس کی وجہ سے میاں صاحب پاکستان آئے۔ اسی طرح احتساب عدالت کے اندر توشاہانہ کیس کے اندر بھی ان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ بہرحال آج دونوں جو کیسز ہیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس، اس کے اندر میاں صاحب کی جو اپیلیں ہیں ان کو بحال کر دیا گیا ہے، اور دونوں کے اوپر جو درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک خصوصی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے، اور یہ وہی بینچ ہے جنہوں نے میاں صاحب کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر پہلے پروٹیکٹیو بیل دی تھی۔ اب یہی خصوصی جو بینچ ہے جس میں جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق صاحب اور جناب جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب وہ دراستوں کے اوپر کل سماعت کریں گے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کیسز کے اندر میاں صاحب کو مکمل ریلیف مل جائے گا، اور دونوں جو کیسز ہیں جن کی جو اپیلیں بحال ہو چکی ہیں اور کیسز سماعت کے لیے مقرر بھی کیے جا چکے ہیں، میاں صاحب کو دونوں کیسز کے اندر ان کی جو سزا ہے وہ بھی معطل ہو سکتی ہے، کیونکہ میاں صاحب پاکستان 21 اکتوبر کو آ چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میاں صاحب بغیر گارنٹی کے پاکستان نہیں آ سکتے تھے۔ پہلے ان کے بھائی کی جب 16-17 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے اس دور میں بھی میاں صاحب پاکستان نہیں آئے، اور اب میاں صاحب ایک ڈیل کے تحت دوبارہ پاکستان آ چکے ہیں، اور اسی ڈیل کے تحت میاں صاحب کی پروٹیکٹیو بیل بھی ہوئی، اور اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ان کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا، یعنی ان کی گرفتاری بھی روک دی۔ بہرحال کل میاں صاحب نے کورٹ کے اندر پیش ہونا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جہاں پر ان کی جو دونوں کیسز ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور دونوں کے اوپر ان کی جو اپیلیں ہیں وہ دوبارہ سے بحال کر دی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ امید ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ جب صحافی نے ان کو سوال کیا کہ کیا انتخابات دکھائی دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ انتخابات ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر آج ایک تقریب تھی، یعنی پاکستان کی 50 سالہ تقریب کے حوالے سے، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے، اور انتخابات کے لیے سپریم کورٹ اپنا آئینی کردار بھی ادا کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ اس معاملے کے اوپر پر امید نظر آ رہے تھے۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں شاید پہلا پولیٹیشین ہوں، سیاستدان ہوں جس کو یہ موقع ملا ہے کہ آئین پاکستان کی تقریب کے حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر خطاب کر رہا ہوں، اور آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس موقع کے اوپر 50 سالہ جو آئین پاکستان کی تقریب تھی اس میں خطاب کرتے ہوئے آئین کی بالادستی کے اوپر بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ انتخابات بہت ضروری ہیں، اور عام آدمی جو ہے وہ اس کے حالات بہتر ہوں گے جب پاکستان کے اندر ایک جو ہے پولیٹیکل سسٹم چلے گا۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر و خدا حافظ.